بجلی کے بلوں میں سیلز ٹیکس عائد کرنے کے خلاف کراچی کے تاجر سڑکوں پر نکل آئے۔ بولٹن مارکیٹ ایم اے جناح روڈ پر احتجاجی کیمپ قائم، کے الیکٹرک ہیڈ آفس کے باہر بھی احتجاج۔ تاجر برادری اور جماعت اسلامی کے کارکنوں کی شرکت۔ آل کراچی تاجر اتحاد کے صدر عتیق میر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ٹیکس ادا کرنے سے انکار نہیں کرتے، جائز ٹیکس لگایا جائے اور بجلی کے بلوں سے الگ کیا جائے، کہ الیکٹرک کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکس کسی صورت قبول نہیں۔ احتجاج کو ملک گیر سطح پر بڑھائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ تمام تاجر برادری متحد ہے، کوئی اضافی ٹیکس ادا نہیں کرے گا۔ بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر اضافی چارجز لگائے گئے تو کے الیکٹرک کا بھی گھیراؤ کریں گے۔ کل 50 سے زائد مقامات پر تاجر برادری کے ساتھ احتجاج کیا جائے گا۔ بجلی بلوں پر سیلز ٹیکس کا معاملہ، عدالت عالیہ میں انجمن تاجران سندھ کی درخواست سماعت کے لیے منظور۔ انجمن تاجران نے موقف اپنایا کہ چھوٹے تاجر اس زمرے میں نہیں آتے، حکومت کا فیصلہ غیر قانونی ہے۔ سیلز ٹیکس کا نفاذ بجٹ 2022 میں شامل کیا گیا، اس ماہ کے بجلی بلز میں ٹیکس لگا دیا گیا۔ فائنانس بل کے مطابق چھوٹے تاجروں پر کمرشل بجلی میں ٹیکس شامل ہوں گے۔ کراچی پولیس چیف سے آل کراچی تاجر ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ بارشوں کے بعد کی صورتحال اور تاجروں کو درپیش مسائل سے ایڈیشنل آئی جی کو آگاہ کیا گیا۔ کراچی پولیس چیف نے کہا کہ تاجروں کو درپیش مسائل کا سدباب کیا جائے گا۔ کراچی میں 4 روز جاری رہنے والی بارش زحمت بن گئی۔ سیلابی ریلیوں کے باعث ملیر ندی ایک بار پھر اوور فلو، کورنگی کاز وے ٹریفک کے لیے بند۔ کورنگی کراسنگ ندی روڈ پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔ محمود آباد سے گودام چورنگی آنے والوں کو شارع فیصل سے مڑا جانے لگا۔ گودام چورنگی سے بلوچ کالونی آنے والی ٹریفک جام صادق پل سے منتقل۔ کاز وے کے دونوں جانب پولیس سے اہلکار تعینات۔ شہریوں نے پولیس کی بات نہ ماننے کی ٹھان لی، جانوں کی پرواہ کیے بغیر پانی سے گزرنے لگے۔ تاجروں اور شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، کورنگی کراسنگ پر پل بنے گا، منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، پل 1 برس کے اندر بنانے کی بھی ہدایت کر دی۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ نے بریفنگ میں بتایا کہ کورنگی کراسنگ پل 1.5 کلومیٹر طویل 6 لین پر مشتمل ہوگا۔ منصوبے پر 5 بلین روپے تک کی لاگت آئے گی۔ وزیر اعلیٰ نے واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹ بھی جلد بنانے کی ہدایت کر دی۔ دیگر منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم۔ کراچی میں بارش کے پانی کی نکاسی کا کام مکمل نہ کیا جا سکا، سڑکوں پر پانی کے باعث ٹریفک متاثر ہونا معمول بن گیا۔ یونیورسٹی روڈ پر مختلف مقامات پر ٹریفک کا دباؤ، سیوک سینٹر سے نیشنل اسٹیڈیم جانے والی سڑک پر شدید ٹریفک جام رہا۔ شارع فیصل سے ڈیفنس جانے والی سڑک پر پانی جمع، دفاتر جانے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ گلشن اقبال میں بھی پانی کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ کراچی میں وقفے سے ہلکی بارش، موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات نے مزید برسات کی پیش گوئی کر دی۔ ڈی جی میٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ بادلوں کا چھوٹا سسٹم تاحال موجود ہے، کل بھی مطلع ابر آلود رہ سکتا ہے، اگلے کچھ روز تک کسی بڑے سسٹم کا امکان نہیں ہے۔ دوسری جانب ملیر شرافی گوٹ ندی میں بچے کے ڈوبنے کی اطلاع، ریسکیو ٹیمیں تلاش میں مصروف۔ پولیس حکام کے مطابق پاک نیوی کے اہلکار آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ندی میں پانی کا بہاؤ کافی تیز ہے۔ کراچی میں موسم خراب ہونے سے فلائٹ آپریشن متاثر، کئی فلائٹس کراچی ایئرپورٹ سے اڑان نہ بھر سکیں، 46 پروازیں منسوخ، متعدد لیٹ۔ پی آئی اے کی کراچی سے اسکردو تربت جانے والی پرواز منسوخ، ایمریٹس اور سعودی ایئر لائنز کی پروازیں بھی اڑان نہ بھر سکیں۔ کراچی میں بارشوں نے ٹرینوں کی آمد و رفت بھی مشکل بنا دی، ٹرینیں کئی گھنٹے تاخیر کا شکار۔ پاک بزنس 4، پاکستان ایکسپریس 3 گھنٹے لیٹ، علامہ اقبال ایکسپریس 1.5، کراکرم 2 گھنٹے تاخیر کا شکار۔ سر سید ایکسپریس رات 10:15 پر روانہ ہوگی، سکھر ایکسپریس رات 11 بجے کے بجائے 12:30 بجے چلے گی۔
برساتی پانی نے انچولی سوسائٹی کو کئی فٹ پانی میں ڈبو دیا. پانی جمع ہونے سے سوسائٹی میں جھیل میں تبدیل. مکین نکاسی آب نہ ہونے سے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. شہریوں کو اشیاء خورنوش کشتیوں کے ذریعے پہنچائی جانے لگی. مکینوں کا کہنا تھا کہ پچھلی برسات کا پانی بھی اپنی مدد آپ کے تحت نکالا. حالیہ بارشوں سے مزید پانی جمع ہو گیا. صدر میں میر کرم علی تالپور روڈ زیر آب آ گیا. تالاب بنی سڑک کے اعتراف دکانیں نہ کھل سکیں. پانی کے نکاسی نہ ہونے کے سبب شہریوں کو مشکلات کا سامنا. گٹر اور سیوریج کی لائنیں چوک ہو گئی. نرسری کی فرنیچر مارکیٹ میں کیچڑ کے ڈھیر. بازار کے باہر سیوریج کا پانی تاحال جمع. گندگی کے باعث شہریوں کی جانب سے خریداری میں کمی. پاکستان چوک پر سیوریج کا نظام تباہ. گٹر کا پانی سڑک جمع. وزیراللہ ہاؤس کے قریب سڑک کا حصہ بیٹھ گیا. انتظامیہ نے مرمت کا کام شروع کر دیا. حکام کہتے ہیں کام مکمل ہونے میں 1 سے 2 دن لگ سکتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں بدستور بارش اور سیوریج کا پانی جمع. عدالت کے اطراف گندگی اور غلاظت کے ڈھیر. کراچی میں بارشوں کے باعث دہاڑی دار مزدوروں کی مشکلات بڑھ گئی. مزدور کئی روز سے کام نہ ملنے کے باعث پریشان. محنت کش حکومت کو دہائیاں دینے لگے. پہلے مہنگائی اور اب بارش کے باعث کئی روز سے کام نہیں ملا. صبح سویرے سے سڑک کنارے بیٹھتے ہیں, کام نہیں ملتا. حکومت کی طرف سے بھی دہاڑی دار مزدوروں کو نہیں پوچھا جاتا. لیاری میں 5 منزلہ عمارت جھک گئی. علاقہ مکینوں کی شکایات پر ایس بی سی اے کی ٹیم نے عمارت کو خالی کرا دیا. ایس بی سی اے حکام کے مطابق میوہ شاہ میں عمارت کی بنیادیں کمزور ہونے کے باعث ایک جانب جھکی. کراچی میں بنا پلاننگ کمرشلائزیشن کر دی گئی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈبل سٹوری پر 10 منزلیں بنا دی جائیں. 22 شاہراہوں پر بلند عمارتیں بنانے کی اجازت دی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بزنس کمیونٹی سے خطاب. کہا پچھلے 20 سے 30 سالوں میں بنا پلاننگ کے شہر آگے بڑھا. اس شہر کے الگ الگ مسائل ہیں. کراچی میں تجاوزات 1980 کے دور میں شروع ہوئی. کراچی کے پرانے ایریاز میں بہت مسائل ہیں. کیف اور منصوبے کی رکاوٹ کو ہر صورت دور کرنا ہے. بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. ملک کی سیاسی غیر یقینی روپے کو لے ڈوبی. امریکی کرنسی نے ایک بار پھر تمام ریکارڈز توڑ دیے. ڈالر 236 روپے کا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 9 پیسے مہنگا ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے اضافے سے 241 روپے پر پہنچ گیا. ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کا روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ پر اظہار تشویش. جنرل سیکرٹری ظفر براچہ نے بد انتظامی کو ڈالر کی اونچی اڑان کی وجہ قرار دے دیا. کہا حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. سیاستدان اپنی حکومت بچانے میں لگے ہیں, کسی کو معیشت کی فکر نہیں. جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں دعا زہرا کیس کی سماعت. پولیس نے دعا کو سٹی کورٹ میں پیش کر دیا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ پیش کرنے کا حکم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تھا کہ وہاں ماحول ٹھیک ہے. جب تک عدالت حکم نہ دے دعا کو عدالت میں پیش نہ کیا جائے. عدالت کی سرکاری وکیل کو ہدایت. ظہیر کے وکیل نے موقف اپنایا کہ دعا زہرا کو بھی وکیل کرنے کا موقع دیا جائے. وکیل مدعی کو دعا کو وکیل کرنے کی اجازت کی مخالفت. کہا بچی سے جب پہلے لاہور میں ملاقات کرائی گئی, ان گنت وکالت نامے سائن کرائے گئے. پہلے دن سے کہہ رہے ہیں میڈیا کو دور رکھا جائے. بلدیہ اعظم کے اسپتالوں کی حالت مخدوش. ادویات کا بحران شدت اختیار کر گیا. شاہ فیصل کارڈیک ایمرجنسی میں ہارٹ اٹیک پر لگایا جانے والا انجیکشن نایاب. انجیکشن نہ ہونے کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا. پرائمری اسکول ٹیچرز کے لیے بڑی خوشخبری. سندھ حکومت کا اساتذہ کو ترقیاں دینے کا فیصلہ. گریڈ 9 کے پرائمری اسکول ٹیچرز کو 14واں گریڈ دیا جائے گا. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے کمیٹی قائم کر دی. کمیٹی کاغذات کی جانچ پڑتال کرے گی. سیکرٹری اسکول تعلیم اپ گریڈ کرنے کی منظوری دیں گے. سندھ کے سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر. 1 سے 15 گریڈ کے ملازمین کو ٹائم اسکیل دینے کا فیصلہ. محکمہ خزانہ, تعلیم, آبپاشی, چیف منسٹر سیکریٹریٹ شامل. گورنر ہاؤس سیکریٹریٹ,
ورکس اینڈ سروسز محکمہ صحت بھی شامل. محکمہ خزانہ نے ٹائم اسکیل دینے کا حکم نامہ جاری کر دیا. حلیم عادل شیخ کی اینٹی کرپشن کے ہاتھوں گرفتاری. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کو اینٹی کرپشن ایسٹ زون کراچی منتقل کر دیا گیا. عزیز بھٹی تھانے میں رکھا گیا. پی ٹی آئی رہنما اور کارکن بھی تھانے پہنچ گئے. ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی کیپٹن ریٹائرڈ عبدالستار احسانی انتقال کر گئے. جست خاکی دبئی سے کراچی منتقل کر دیا گیا. نماز جنازہ کچھ دیر میں سلطان مسجد ڈیفنس میں ادا کی جائے گی. عبدالستار احسانی گھر میں سلنڈر پھٹنے سے زخمی ہوئے تھے. ابوظہبی کے ہسپتال میں دوران علاج چل بسے. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا اظہار افسوس. کہا بارش کے آخری اسپیل کے دوران بہت قریب سے کام کیا. انہیں ایک اچھے توانا افسر کے طور پر پایا. اور آئی سی سی نے ٹیسٹ کرکٹ کی نئی عالمی رینکنگ جاری کر دی. کپتان بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی اور عبداللہ شفیق کی عالمی رینکنگ میں ترقی. بیٹرز کی رینکنگ میں بابر اعظم چوتھے سے تیسرے نمبر پر پہنچ گئے. تینوں کیٹیگری میں ٹاپ 3 پوزیشن پر براجمان رہنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے. شاہین شاہ افریدی بالرز رینکنگ میں تیسرے نمبر پر پہنچ گئے.